الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، پاکیزگی اور برتری اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اور تمام مخلوقات کو روزی دینے والا ہے. ہر قسم کے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہے. موت و حیات کا مالک، روز جزا کا مالک، اور دنیا جہان کے سارے امور اسی کی طرف سے آتے ہیں اور ساری کائنات کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سبحان ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے لوگوں کی جانب رشد و ہدایت کے لیے روانہ کیا تھا، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ذریعے عطا کیے ہوئے قوانین اور اس کے ذریعے بھیجے گئے پیغامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا. خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ، محبوب کبریا، پیغمبر رب ارض والسماء، والی بطحہ، مصدر مہر و وفا، سر چشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، امام الحرمین، امام القبلتین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور جن کی نبوت اور رسالت قیامت کی صبح تک باقی رہنے والی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیزان محترم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ آج مسلمانوں میں بے شمار بدعات و خرافات موجود ہیں، اور آج کا مسلمان بے شمار رسم و رواجوں کا عادی بن چکا ہے. ایسا کوئی مہینہ یا ایسا کوئی موقع نہیں آتا
کہ جس میں کسی نہ کسی قسم کی بدعت کو اختیار نہ کیا گیا ہو یا کسی نہ کسی قسم کی رسم کو اختیار نہ کیا گیا ہو. یا تو مسلمان بدعات و خرافات میں ملوث ہیں یا تو رسم و رواجوں میں ملوث ہیں. رسم و رواجوں سے مراد باپ داداؤں کے طور طریقے، جیسے مثال کے طور پر شادی بیاہ کا معاملہ آپ لے لیجئے. ایسے ہر موقع ہیں، ہر موقع پر مسلمانوں کے اندر رسم و رواج پائی جا رہی ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر کتنی قسم کی رسم و رواج آج موجود ہیں اور یہ سب کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس میں کوئی خاص طبقہ، کوئی خاص فرقہ ملوث ہے، بلکہ ہر گھر میں جہاں بھی آپ یہ معاملہ دیکھیں، ہر گھر میں یہ رسم و رواج پائے جاتے ہیں. اگر ان سے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہیں، جب تک ہیں کرنا پڑتا. جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی اولاد کہتی ہے کہ ہمارے یہ بڑے ہیں، جب تک ہیں کرنا ہے، کیا کریں گے؟ نہیں کریں گے تو ناراضگی پیدا ہو جائے گی، نہیں کریں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا. پھر وہ ناراض ہو گیا تو اس کے ساتھ مزید اور لوگ ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے. پھر اس کی وجہ سے ہمارے شادی بیاہ کی جو خوشی ہے وہ خوشی جو ہے غم میں تبدیل ہو جائے گی. اس طرح کے بہانے اور اس طرح کے ہیلے لے کر لوگ رسم و رواجوں میں ملوث ہیں. جہاں تک معاملہ بدعات کا ہے، رسم و رواج تو بہت زیادہ ہیں، اگر وہ گنوانے بیٹھ جاؤں تو اس میں ہر کوئی ملوث ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. جہاں تک بدعات و خرافات کی بات ہے، یہ بھی مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. جیسا ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں کو، ان کے پاس بھی ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی عید، کوئی نہ کوئی تہوار پایا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے آج مسلمانوں کا حال ہے. ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی بدعت، کوئی نہ کوئی خرافات آپ کو نظر آئے گی. خصوصیت کے ساتھ یہ مہینہ جو چل رہا ہے، رجب کا مہینہ، اس کے اندر بھی بے شمار بدعت ہے. ہمارے پاس ایک ہی بدعت مشہور ہے کنڈوں کے نام سے، یہ تو ہے، اس کی وضاحت کروں گا آگے کہ کیا ہے حقیقت اس کی. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے خرافات اور بہت سارے بدعات اسی ایک مہینے کے اندر کیے جاتے ہیں. ایسا ہی معاملہ تمام مہینوں کا ہے. اور مسلمانوں کے اندر ایک اور علم کی کمی یا یوں کہہ لیجئے نادانی ہے، جہالت ہے، کہ انہیں عربی مہینوں کے نام تو نہیں معلوم ہے، لیکن دوسرے جو بدعات خرافات ہیں اس کی وجہ سے وہ نام پہچانا جا رہا ہے. جیسے مہینہ رجب کا ہے، رجب کا مہینے کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں. اس مہینے کو کنڈوں کے مہینے کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے. اصل جو مہینے کا نام اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا وہ تو مسلمان نہیں جانتا، اور جو نام ہم نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں اس نام کو بڑا مشہور کر دیا گیا، اور اسی نام سے یہ مہینے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں. ماہ رجب کی فضیلت کے تعلق سے پہلے بیان کر دو، اس کے بعد پھر اس کے اندر پائی جانے والی بدعات و خرافات کا تذکرہ انشاءاللہ کروں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اس قرآن مجید کے اندر، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، کہ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے، اور یہ سال کے 12 مہینوں کی جو تعداد ہے، جو گنتی ہے، یہ کب رکھی گئی؟ جب زمین و آسمان پیدا نہیں کیے گئے تھے. زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے، اور ان سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو حرمت والا اور احترام والا قرار دیا. انہیں حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے. باقی 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، شوال کے بعد ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، ترتیب سے آتے ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے. یہ مہینہ ادب و احترام کا مہینہ ہے. اس مہینے کا ادب و احترام زمانے جاہلیت کے اندر مشرکین بھی کیا کرتے تھے. اس میں جنگ و جدال سے وہ لوگ اجتناب کرتے، اس میں قتل و غارت گری کا معاملہ بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا، خون خرابہ نہیں کیا جاتا، لوٹ مار نہیں کی جاتی. ہر قسم کے جو ہے جتنے گناہ اور جتنے برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، وہ ساری برائیوں سے ان مہینوں میں رک جایا کرتے تھے. یہ ان کے پاس اس کا احترام تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے مسلمانوں سے وہ لوگ زیادہ بہتر تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے نام معلوم تھے، وہ جانتے تھے رجب کا مہینہ احترام والا مہینہ ہے. اور ہمارے پاس تو اس کا علم ہی نہیں ہے. جب تک کہا نہ جائے، جب تک سنایا نہ جائے، جب تک ہر سال جب بھی یہ مہینہ ہے اس کے تعلق سے بتایا نہ جائے، اس وقت تک ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا.
کب رجب چلا جا رہا ہے، کب شوال گزر رہا ہے، کب ذی القعدہ گزر رہا ہے، بس 2 مہینے معلوم ہے، ایک ذی الحجہ کا مہینہ کیونکہ بقرعید آتی ہے، اور دوسرا رمضان کا مہینہ، یہ 2 مسلمانوں کو مہینے معلوم ہے، باقی نہ کسی مہینے کا نام معلوم ہے، نہ کسی مہینے کا احترام معلوم ہے، کون سے مہینے احترام والے ہیں، کون سے مہینے فضیلت والے ہیں، کس میں کیا عمل ہے، کس میں کیا عمل نہیں ہے، ہم اس تمام باتوں سے بالکل لا علم ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں قرآن و سنت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، ہمیں قرآن و سنت سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم صرف رسمی طور پر نماز پڑھنے والے ہیں، بس نماز پڑھنا ہے، ظہر کا وقت ہوا آگے 4 رکعت پڑھ لیا چلے گئے، عصر کا وقت ہوا 4 رکعت پڑھ لیا چلے گئے، مغرب کا وقت ہوا 3 رکعت پڑھ لیا چلے گئے، بس رسم کے طور پر۔ رمضان کا مہینہ آیا، بس صبح اٹھنا ہے، سحری کرنا ہے، اس کے بعد سو جانا ہے، افطار کے ٹائم پہ اٹھنا ہے، افطار کرنا ہے، تراویح پڑھے تو پڑھا، نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے، رات تمام جاگنا ہے، پھرنا ہے، گھومنا ہے، یہ رسم۔ آج ہمارا سارا کا سارا عمل رسمی طور پر ہو گیا ہے، نہ اس عمل کے اندر روح باقی ہے، نہ اس عمل کے اندر جو ہے ایمانیت باقی ہے، نہ اس عمل کے اندر صحیح طریقہ باقی ہے۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے میں کیا عمل کیا ہمیں نہ معلوم ہے اور نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ماہ رجب کا جو مہینہ ہے، یہ جو مہینہ ہے رجب کا مہینہ، یہ احترام والا مہینہ ہے، تکریم والا مہینہ ہے، یہ بڑے مکرم مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اس مہینے کو عزت والا اور تکریم والا گردانا، اور آج مسلمان اس مہینے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس میں بے شمار قسم کے رسم و بدعات و خرافات جو ہے ایجاد کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا فرمان آپ سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اور مخالفت کب؟ ساری باتوں کے واضح ہو جانے کے بعد، ساری باتیں جاننے کے بعد، یہ مہینہ احترام والا ہے، اس میں کوئی عبادت نہیں ہے، اس کے بعد معلوم ہے، یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود، ساری باتوں کے واضح ہو جانے کے باوجود، قرآنی آیات کے واضح ہو جانے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کھلم کھلا بیان کیے جانے کے باوجود بھی جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا من بعد ما تبین الهدى، ہدایت کی ساری باتیں اس کے سامنے واضح ہے، اس کے باوجود رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر غیر ایمان والے کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایمان والے کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، ایمان والے کا راستہ جنت کا راستہ ہے، ایمان والے کا راستہ تمام قسم کی بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواجوں سے بچا ہوا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی جس طرف جانا چاہتا ہے ہم اس کے چہرے کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے طور پر جہنم میں داخل ہونے کا خواہش مند ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کے چہرے کو جہنم کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں، کیونکہ اپنی مرضی سے جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساری باتیں واضح کر دی تھی، ساری باتوں کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی اگر کوئی غیر ایمان والے کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اپنے چہرے کو اپنی طرف سے غیر ایمان والے کے راستے پر لگا دیتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم بھی اس کو اسی طرف چلا دیتے ہیں جس طرف وہ جا رہا ہے۔ اور آخر میں انجام کیا بیان کیا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور آخرت کے اعتبار سے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو بدعات و خرافات کا عمل اختیار کرنا یہ غیر ایمان والے کا راستہ ہے، بدعات و خرافات پر عمل کرنا یہ غیر ایمان والے کا راستہ ہے، بدعات و خرافات پر عمل کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف والا راستہ ہے، بدعات و خرافات پر عمل کرنا یا ان کا ساتھ دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹا ہوا راستہ ہے۔ ایسا کرنے والے کا انجام اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان فرما دیا، نُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کیا کیا عمل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا عمل، اس مہینے کے پہلے جمعہ کی رات میں، جو پہلا جمعہ گزشتہ جمعہ گیا ہے اس رات میں ایک عمل کیا جاتا ہے، ایک مخصوص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ الرغائب کا نام لیا جاتا ہے۔
صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک مخصوص طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے رجب کے پہلے جمعہ کی رات میں، رجب کے پہلے جمعہ کی رات میں نماز ادا کی جاتی ہے جسے صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ اور ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عبادات کا تذکرہ اپنے فرامین کے اندر بیان کر دیا ہے۔ کون سی نماز نفل ہے، کون سی نماز فرض ہے، کون سی نماز سنت ہے، کس موقع پر کون سی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، یہ ساری باتیں واضح ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایسی نماز کو اختیار کرے اور ساتھ میں یہ کہے کہ نمازی تو پڑھ رہے ہیں، کون سا غلط کام کر رہے ہیں، ہم نمازی تو پڑھ رہے ہیں، ایسی نماز آپ کو جہنم میں لے جائے گی جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ ایسی نماز جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو، ایسی نماز جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نہ کیا ہو، وہ نماز پڑھنے والا جہنم میں داخل کیا جائے گا، نصلہ جہنم۔ اس بات کو یاد رکھیں، جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو نہ جانتے ہوئے اس پر عمل کرے اور اس کے علاوہ ایسے اعمال اختیار کرے جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتا ہو، ایسا عمل کرنے والا جو ہے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا جو عمل ہے، جو بدعت ہے اس مہینے کے اندر کی جانے والی، وہ صلاۃ الرغائب کے نام سے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا جو عمل ہے، اس مہینے کے اندر 27 تاریخ کو، رجب کی 27 تاریخ کو شب معراج کے نام سے ایک رات لوگ جاگتے ہیں، شب معراج منائی جاتی ہے۔ شب معراج کا معاملہ کیا ہے، معراج کی حقیقت کیا ہے، ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بڑی پاک ہے، بڑی مقدس وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر کروایا اور وہاں سے معراج کروائی گئی۔ معراج کروائی گئی، پہلے آسمان پہ آپ کو لے جایا گیا، آدم علیہ السلام سے ملاقات آپ کی ہوئی، دوسرے آسمان پہ آپ کو لے جایا گیا، وہاں ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ آپ کو لے جایا گیا، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات وہاں پر کروائی گئی، چوتھے آسمان پہ آپ کو لے جایا گیا، یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروائی گئی، پانچویں آسمان پہ آپ کو لے جایا گیا، ہارون علیہ السلام سے ملاقات آپ کی کروائی گئی، چھٹے آسمان پہ آپ کو لے جایا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروائی گئی، اور ساتویں آسمان پہ آپ کو لے جایا گیا جہاں آپ کے اپنے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کروائی گئی، جنت و جہنم کی سیر کروائی گئی، سورہ فاتحہ آپ کو دیا گیا، سورہ بقرہ کی آخری دعائیں آپ کو دی گئی، نماز آپ کو متعین وہاں پر کیا گیا۔ یہ سارے احادیث صحیح ہیں، لیکن معراج کس مہینے میں ہوئی، کون سی تاریخ کو ہوئی، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ نہ کسی حدیث میں آپ کو ملے گا کہ 27 رجب کو معراج کروائی گئی، نہ کسی قرآن آیت میں آپ کو بات ملے گی کہ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی ہے۔ بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ شعبان میں معراج ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ رمضان میں معراج ہوئی، بعض کہتے ہیں ربیع الاول کے اندر معراج کروائی گئی، بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے 5 سال پہلے آپ کو معراج کروائی گئی، بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے 2 سال پہلے آپ کو معراج کروائی گئی، بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے 6 مہینے پہلے آپ کو معراج پہ لے جایا گیا۔ لیکن معراج کب ہوئے، کون سے مہینے میں ہوئے، کس تاریخ کو ہوئے، یہ کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو اپنی طرف سے 27 رجب متعین کر لینا، یہی سب سے بڑی گمراہی کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی بات نہیں بیان فرمائی ہے۔ آپ ساری احادیث تلاش کر لیں، شب معراج منانے والوں سے سوال ہے، اگر کوئی لا سکتا ہے تو لا کے بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے 27 رجب کو شب معراج کروائی گئی ہے۔ کہیں پر بھی دلیل موجود ہی نہیں ہے، نہ مہینہ معلوم ہے، نہ تاریخ معلوم ہے، نہ دن معلوم ہے۔ اس کے باوجود بھی شب معراج کے نام سے لوگ جاگ رہے ہیں اور جو ہے وہاں پر عبادتیں کی جا رہی ہیں، نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، حلوے بانٹے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اعمال کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا ہوا عمل ہے اور ایمان والے راستے سے ہٹا ہوا عمل ہے، جس کا انجام کیا ہے، نصلہ جہنم وساءت مصیرا، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو 27 رجب کو شب معراج کے نام سے جو عمل کیا جاتا ہے، ایسا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی نے ایسا عمل کیا ہے، نہ رجب کے مہینے کے تعلق سے ایسا کوئی بات آپ نے بتائی ہے، نہ معراج کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ کون سے مہینے میں معراج ہوئی ہے، نہ تاریخ کا ذکر ہے، نہ مہینے کا ذکر ہے، نہ دن کا ذکر ہے۔
جو چیز موجود نہیں ہے اس کو اختیار کرنا، اس پہ عمل کرنا، یہی اصل میں غیر ایمان والے کا راستہ ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اور ایسا کرنے والا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر ایک اور جو عمل کیا جاتا ہے وہ روزے کا عمل ہے۔ آپ دیکھیے سارے کے سارے اعمال کیسے، اگر بظاہر طور پہ دیکھا جائے نماز پڑھنا کیسا عمل ہے؟ اچھا عمل ہے۔ نوافل کا اہتمام کرنا، نفل نمازوں کا اہتمام کرنا اچھا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ نوافل کے ذریعے میری مدد کرو، نفل نمازیں کثرت سے پڑھو گے تو جنت میں میرا ساتھ تمہیں ملے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ نماز پڑھنا اچھا عمل ہے، لیکن ایسی نماز پڑھنا جس کا ثبوت نہ ہو، ایسا عمل کرنے والا جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے۔ نماز بظاہر اچھا عمل ہے، لیکن ایسے موقع پہ کیا جا رہا ہے جہاں پر ثابت نہیں ہے، وہی عمل اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ روزہ رکھنا کتنا اچھا عمل ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ اتنا بڑا عمل ہے، لیکن وہی روزہ ایسے موقع پہ کیا جائے جس کا ثبوت نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ رکھا ہو، نہ صحابہ نے رکھا ہو، نہ تابعین نے رکھا ہو، نہ ائمہ نے اس بارے میں کوئی وضاحت کی ہو، ایسا عمل اختیار کرنے والا بظاہر عمل اچھا ہے، روزہ رکھنا اچھا عمل ہے، لیکن ایسے موقع پہ کیا جا رہا ہے جس کا ثبوت نہ ہو، اس عمل کی وجہ سے وہ آدمی جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے۔ راتوں میں نوافل کا اہتمام کرنا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات میں اس کا ذکر کیا کہ ایمان والے بندے راتوں میں قیام کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اتنا بڑا عمل ہے۔ لیکن وہی نفل نماز اگر ایسے طریقے سے اختیار کیا جائے جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، شب معراج منا کر اس رات میں عمل کیا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے، رات میں عبادتیں کی جائے، ویسا عمل کرنے والا کہاں داخل کیا جا رہا ہے؟ جہنم کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نماز کا، اس طریقے کا، اس عمل کا اس رات میں ہمیں کوئی ثبوت موجود نہیں ملتا۔ تو عمل بظاہر اچھا ہے، لیکن عمل ایسے موقع پہ کیا جا رہا ہے جس کا ثبوت موجود نہیں ہے، تو ایسا عمل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا اور وہ عمل بھی مردود قرار پائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر جو سب سے بڑی اور مشہور بدعت کی جاتی ہے وہ کنڈوں کے نام سے کی جاتی ہے۔ رجب کے کنڈے ہوتے کیا ہیں؟ یہ اصل میں امام جعفر صادق کے نام سے نذر اور نیاز مانی جاتی ہے، اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں، اہل توحید اس بات کو جانتے ہیں کہ نذر اور نیاز اختیار کیا جانا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی آدمی نے کسی اور کے نذر و نیاز کا اہتمام کیا تو گویا وہ آدمی نے شرک کا عمل اختیار کیا۔ نذر اور نیاز اللہ کے لیے ہے، اور اسی نذر و نیاز کو جو کہ عبادت ہے، اس عبادت کو کسی غیر انسان یا غیر اللہ کے نام پہ جو اختیار کیا جائے گا تو وہی عمل جو آدمی کو شرک میں داخل فرمائے گا۔ نذر مانی جاتی ہے امام جعفر صادق کے نام سے، اور کنڈے بھرے جاتے ہیں، اور ایک مشہور اور جو ہے بے بنیاد اور باطل کہانی بنائی جاتی ہے امام جعفر صادق کی کہانی کے نام سے۔ کہا جاتا ہے کہ مدینے میں ایک لکڑہارا تھا، لکڑیاں توڑنے والا تھا، وہ آدمی جو ہے بہت غریب تھا، بہت زیادہ مفلس تھا۔ اچانک ایک مرتبہ وہ اس کا محل جو ہے مدینے میں ایک وزیر کے محل کے سامنے اس کا گھر تھا۔ اچانک ایک مرتبہ وزیر کی بیوی نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک محل تیار ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جب اس نے سوال کروایا یہ محل کس کا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ محل لکڑہارے کا ہے جو لکڑیاں جو ہے کاٹتا ہے اور بازار لے کر بیچتا ہے، اور اس کی بیوی آپ کے پاس آ کر جو ہے کام کرتی ہے، اس خادمہ کا یہ محل ہے۔ اس نے کہا کہ اتنا مال اس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس نے سوال کیا اس عورت سے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے امام جعفر صادق کے نام سے نظر مانی اور میں نے ان کے نام سے کنڈے بھرے، کنڈوں میں نے کھیر پوریاں بنا کر رکھی، اور اس کے بعد جیسا ہی عمل کیا میرے شوہر کو جو ہے بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگا، اور اس خزانے کے ملنے کے بعد جو ہے ہم نے یہ محل تعمیر کروا دیا۔ اب یہ کہنا تھا، اس عورت نے جو بادشاہ کی بیوی تھی، وزیر کی بیوی تھی، اس نے انکار کر دیا، مذاق میں لے لیا، یہ سب باتیں بیکار کے کہانیاں ہیں، تو جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ آنن فانن وہ وزیر کی جو پوسٹ تھی وہ پوسٹ سے اس کو نکال دیا گیا، اس پہ قتل کا مقدمہ دائر کر دیا گیا، اس کے پاس مال اور دولت جو تھی وہ ساری ختم کر دی گئی، آدمی کنگال ہو گیا، یہاں تک کہ اس کو جیل میں داخل کر دیا گیا۔
اور ساتھ ہی ساتھ ایک دن متعین کر دیا گیا، پھانسی دی جانے والی ہے فلاں آدمی کو فلاں جرم کے اندر، یہ معاملہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد وزیر سوچتا ہے کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، اتنی بڑی پوسٹ پہ تھا، منسٹر تھا، اچانک میرے جو ہے پوسٹ ختم ہو گئی اور میں جیل میں آ گیا۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ غلطی آپ کی نہیں بلکہ میری غلطی ہے، میرے پاس کام کرنے والی جو خادمہ ہے اس نے مجھ سے ایسا کہا تھا کہ امام جعفر صادق کے نام سے کنڈے بھریں گے تو ہم جو ہے ہمارے پاس ایسا مال آیا ہے، میں نے اس کا انکار کیا، شاید اس کی وجہ سے آج یہ ہمارے اوپر مصیبتیں آ چکی ہے۔ اب یہ کہنا تھا، اس وزیر نے توبہ کی اور کہا اگر میں یہاں سے سلامتی کے ساتھ واپس چلا گیا تو میں منت مانتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد جو ہے امام جعفر صادق کے نام سے میں کنڈے بھروں گا اور اس کے بعد جو ہے ان کے نام سے کنڈے بھر کے لوگوں میں تقسیم کروں گا اور کھلاؤں گا۔ یہ نیت کرنا تھا کہ اس کے اوپر لگا ہوا مقدمہ جو تھا، جو کیس تھا، وہ کیس جو ہے بالکل ختم ہو گیا، اسے باعزت بری کر دیا گیا، اس کا جو پوسٹ تھا اسے دوبارہ دے دیا گیا۔ یہ کہانی بنائی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے امام جعفر صادق کی کہانی۔ یہ کہانی بنا کر لوگ کنڈوں کی عید کرتے ہیں، جبکہ یہ کہانی بالکل باطل کہانی ہے۔ احادیث کے اندر کہیں پر بھی ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ مدینے میں کوئی وزیر تھا، اس وقت نہیں، آج تک بھی اگر آپ مدینے کی تاریخ پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اس سے پہلے کے زمانے سے، اس کے بعد کے زمانے سے مدینے میں کوئی وزیر پیدا ہوا ہی نہیں ہے آج تک۔ یہ مدینے میں وزیر بن گیا اور اچانک راتوں رات محل تعمیر ہو گیا۔ یہ عجیب بے بنیاد کہانی اور باطل کہانی بنا کر لوگ کنڈوں کی عید کرتے ہیں۔ تو کنڈوں کی عید کا منانا یہ سراسر بدعت ہے، بلکہ ایسا عمل شرک کے دائرے میں آدمی کو پہنچا دیتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نظر مانتا ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر ماننے والا، منت ماننے والا، نیاز کرنے والا آدمی جو ہے مشرک قرار پاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ایسا کرنے والا آدمی مشرک قرار پائے گا۔ اور شرک کرنے والے کا انجام کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو ماہ رجب کے تعلق سے کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں ہے، نہ اس میں کوئی روزہ ہے، نہ اس میں کوئی نماز ہے، نہ اس میں کوئی عبادت ہے، نہ اس میں کوئی رات کو جاگنا ہے، نہ کوئی نفل نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، نہ اس میں نظر و نیاز کا معاملہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ احترام والا ہے، ادب والا ہے، تکریم والا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی خاص عبادت قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والوں کو ان تمام باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے اندر جو بدعات، خرافات، رسم و رواج موجود ہیں، بھرے پڑے ہیں، اے اللہ تمام سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، عقیدے کی اصلاح فرما، ہمیں عقیدے توحید پر قائم و دائم رکھ، جب تک دنیا میں باقی رکھنا، ایمان کے ساتھ باقی رکھنا، جب بھی دنیا سے خاتمہ ہو ایمان بالخیر خاتمہ ہو۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو جو ہے خیر کے ساتھ جو ہے دنیا جہاں سے خاتمہ فرمانا، ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جو مسلمان مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دے، ان تمام کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اپنے مہربانی سے دور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔